قبول فرمائے گا. ایسی شفاعت فرمائیں گے سبحان اللہ کہ جو جنتی ہوں گے ان کے درجات مزید بلند ہوں گے. کچھ لوگ جن کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی حضور علیہ السلام اپنے فضل و کرم سے نیکی کا پلہ بھاری فرما دیں گے, جنت میں بھیج دیا جائے گا. کچھ لوگوں کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی. کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے اور راستے میں چھٹی ملے گی, تمہاری رہائی ہو گئی ہے, تمہاری آزادی ہو گئی ہے. کبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمنا ہے, فرمایا وہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے. تمنا ہے, فرمایا وہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے. کیا منظر کشی کی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہنم میں جانے والوں کو روک کر واپس جنت میں بھیجیں گے, ایسی شفاعت فرمائیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایسے نبی جو پیدائش کے وقت ہمیں نہ بھولے, جو دنیا میں ہمیں نہ بھولے, جو معراج کے وقت ہمیں نہ بھولے, جو میدان محشر میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے, اس نبی کے میلاد پر تم اعتراض کرو. ایسے رحمت والے نبی کے میلاد میں تذکرہ کرنے پر تم شرک و بدعت کے بہت شرم آنی چاہیے. ارے اس نبی کے بارے میں جو ہماری مغفرت کی فکر میں ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے, ان کی ولادت میں جو کرامات جو معجزات ظاہر ہوئے اس کو بیان کرنا تم حرام. اس ولادت کے تذکرے میں حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا تم بدعت کے فصیح الدین, تم کیسے کمینے ہو. تم نے یہ بھی کہا کہ اگر میلاد کے نام پر مجلس میں نہیں, مسجد میں نہیں, گھر میں بیٹھ کر بھی درود شریف پڑھو گے تو بھی جہنم میں جانے کا راستہ ہے. اس کی کلپ ہے میرے پاس, میں نے سنایا تھا ان لوگوں کو, میرے فون میں کلپ ہے. اللہ کے بندو, میلاد النبی کا جشن منانا یا میلاد النبی کے نام سے کچھ بھی عمل کرنا, اگر روڈوں پر ریلیز نہیں نکال رہے ڈی جے کے ساتھ, گھر میں بیٹھ کر بس درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کر بس درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں میلاد النبی کے نام سے, اور پھر فاتحہ خوانی ہو رہی ہے اور جلیبی وغیرہ جو کچھ بھی کر رہے ہو, ایسا کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے, جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. یہ چیز درست نہیں ہے. اگر تم جشن نہیں منا کے خاموشی سے بھی اپنے گھروں میں منا رہے تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے. اس نے میرے نام پر یہ لکھا ہے میلاد کے تعلق سے حافظ احسان قادری کو جواب. ارے بیوقوف, کلپ بنا کے کیوں کہتے ہو, سامنے آؤ گا. اور اس نے یہ کہا ہے کہ میلاد کے دن یا میلاد کے نام پر مسجد میں نہیں, مجلس میں نہیں, گھر بیٹھ کر بھی فاتحہ پڑھو گے, گھر بیٹھ کر بھی درود ابراہیم پڑھو گے تو بھی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. گھر میں بیٹھ کر بس درود ابراہیم ہی پڑھ رہے ہیں, جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. معاذ اللہ عبداللہ. ارے اس نبی کے تذکرے کے بارے میں تم ایسا کہتے ہو جو نبی ہماری بخشش کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہے, میدان محشر میں بھی دعائیں کرتے رہے. ایسے اللہ کے حبیب, ایسے رحمت والے نبی کے بارے میں کہتے, شرم نہیں آتی ہے وہاں بھی تمہاری عقلیں کہاں گئی. تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اس نبی کی عظمت ان کے مہینے میں بیان کرنے کو تم حرام کہتے, ان کی ولادت کا تذکرہ کرنے کو تم حرام کہتے. تم بدعت کہتے ہو, کیسے تم کو مسلمان کرے اور نبی کا تذکرہ جہنم میں لے جانے والا عمل کہتے. ارے نماز کی بات کرتے ہو, روزوں کی بات کرتے ہو, یہ روزہ نماز ملا نبی کے صدقے. نبی پیدا نہ ہوئے ہوتے تو تمہیں روزہ کہاں سے ملتا, نماز کہاں سے ملتی, حج کہاں سے ملتا. اے بیوقوف وہابیوں, اے نوجوان مسلمانوں جو کنفیوز ہو گئے ہو, جو ان کی تقریریں سن کر اپنے ذہنوں کو خراب کر چکے ہو, اب بھی موقع ہے سننے بن جائے. کنفیوژن کو دور کرو, علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے کنفیوژن کو کلیئر کر لو. انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کر کے تمہیں تسلی بخش جواب دیں گے. سوچئے ذرا اس نبی کے بارے میں جو ہر وقت ہماری بخشش کے لیے دعا کرے, ان کی ولادت کا تذکرہ کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل کیا, جہنم میں لے جانے والا عمل. کیا کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا جو نبی کو اللہ کا رسول مان کر رسول کی کوالٹی نہیں مانتا, رسول مانتا ہے رسول کی صفتیں نہیں مانتا, کیسے یہ مسلمان ہے. اس لیے ہم ہر وقت ہر جگہ یہ کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت ضرور پڑھیے. ہمارا نوجوان اس لیے بہک جاتا ہے, اس لیے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ عقیدہ نہیں پڑھے.
پہلی فرصت میں عقیدہ پڑھیے، کم سے کم بہار شریعت کا پہلا حصہ ضرور کسی عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھیے، جال حق ضرور پڑھیے۔ عقیدہ صرف پڑھنا نہیں، عقیدہ پڑھ کر وہابیوں کے اعتراض کو بھی پڑھیے اور ان کے جوابات کیا ہے وہ بھی سیکھیے، تاکہ کوئی اعتراض کرے تو آپ کل ان کو جواب دے سکیں۔ جواب دینے کی ہمت نہ ہو تو کم سے کم آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہو کہ یہ وہابی بک رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، ہم نے عقائد کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے۔ یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہونے کی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان آج ڈیویٹ ہوتا جا رہا ہے، گمراہ ہوتا جا رہا ہے، اور بچے جب خود کو نہیں معلوم بچوں کو کیا سکھائے گا، تو آہستہ آہستہ بچے بھی ڈیویٹ ہوتے جا رہے۔ محترم حضرات، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی بھرپور کوشش کیجیے، سنی علماء کے پاس آ کر عقائد اہل سنت پڑھیے، اسی میں نجات ہے، اسی میں نجات ہے اور صرف اسی میں نجات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ منافقوں کو چھوڑ کر، منافقوں کو چھوڑ کر، وہابیوں کو چھوڑ کر، وہابیوں کو چھوڑ کر، بریلویوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ کر، بریلویوں میں بیٹھ جا۔